بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاہد اکبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایف آئی آر کا اندراج کروانا ہو تھانے میں تو اس کے لیے ایپلیکیشن کس طریقے سے تیار کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں، کسی بھی کرمنل ٹرائل کا آغاز ایف آئی آر کے اندراج سے ہوتا ہے۔ ایف آئی آر ہی وہ فرسٹ اسٹیپ ہے جس سے قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون کے تمام ضابطہ جات کی شروعات ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی آر ہی وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آگے آپ کا مقدمہ چلتا ہے، چونکہ آپ کی جو بھی درخواست ہے یا آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے یا آپ کا جو بھی ورژن ہے وہ ایف آئی آر میں، اگر آپ ایک مدعی ہیں تو ایف آئی آر میں آپ اس کا اندراج کرواتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کروا رہے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ نے بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو نظر انداز کر دیا یا آپ کی اپلیکیشن یا آپ کی درخواست جو آپ ایف آئی آر کے لیے تھانے میں دینے جا رہے ہیں، اگر اس میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں اور آپ کا کیس کمزور بھی پڑ سکتا ہے، چونکہ ایف آئی آر سے صرف قانون حرکت میں آتے ہیں اور آگے چل کے پھر اسی مقدمے کا ٹرائل بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر ایف آئی آر میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آئے چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف اور ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کرواتے وقت کہ جیسے ہی وقوع ہو آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اگر آپ ایک مدعی ہیں، آپ کسی واقعے کی ایف آئی آر درج کروانے چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ آپ جلد سے جلد ایف آئی آر کا اندراج کروائیں، وقوع ہونے کے فوراً بعد، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، کیونکہ اگر آپ نے درخواست دینے میں یا آپ نے پولیس کو انفارم کرنے میں دیر کی تو جتنی زیادہ آپ لیٹ ہوتے جائیں گے آپ کا کیس کمزور ہوتا جائے گا، اس لیے کہ آگے چل کے ڈیفینس لوئر یا دوسری سائڈ کا وکیل وہ یہ جواز بنا سکتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج میں ڈیلے ہوئی اور اس سے آپ کا کیس کمزور ہو سکتا ہے۔ آگے آپ نے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں کہ ایف آئی آر کے ایپلیکیشن کی ڈرافٹنگ کس طریقے سے کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اوپر لکھیں گے باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، اور جو بھی پولیس اسٹیشن ہے، فار ایگزامپل جو بھی پولیس اسٹیشن ہے آپ اس کا نام لکھیں گے۔ پھر آپ کے درخواست کے ٹائٹل کیا ہونا چاہیے، تو درخواست کا ٹائٹل ہوگا درخواست برائے اندراج مقدمہ، اور آگے تھوڑی سی آپ تفصیل لکھ دیں جو بھی واقعہ ہے اس کے حوالے سے۔ پھر آپ لکھیں گے جناب عالی گزارش عرض یہ ہے کہ درخواست دہندہ یا درخواست گزار جو بھی آپ لکھنا چاہیں، اور ساتھ میں تھوڑی سی اپنی تفصیل اپنے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیں، فار ایگزامپل کہ آپ اپنی ڈیٹیل اس میں ڈال دیں کہ درخواست دہندہ کراچی کے رہائشی ہے یا جو بھی آپ کا علاقہ ہے وہاں کا رہائشی ہے۔ اگر آپ پورا ایڈریس نہ بھی دیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں دے دیں، اور فلانا کاروبار کر دیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی بزنس سے وابستہ ہیں تو آپ لکھ دیں کہ درخواست دہندہ کراچی کا رہائشی ہے، علاقے کا نام لکھ دیں اور یہ کاروبار کرتا ہے یا ملازمت اور یا اس جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا آپ کے بارے میں اس میں واضح ہو جائے۔ اس کے فوراً بعد آپ وقوع کے بارے میں لکھیں گے کہ کس تاریخ کو یہ وقوع ہوا، تو آپ اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ مورخہ یہاں پہ آپ تاریخ لکھ دیں جس تاریخ کو یہ وقوع ہوا، اور وقت کا لکھنا بھی بہت ضروری ہے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، وقت کے اندراج کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ تقریباً لکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ سیف سائڈ پر رہیں، تاکہ کہیں پلس مائنس ٹائمنگز میں ہو تو وہ آپ کی وہ کور ہو جائے۔ اگر آپ بالکل ایگزیکٹ ٹائم لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن کو آگے چل کے اپروو کرنے میں کوئی اگر ٹائمنگ آگے پیچھے نہیں ہوتی تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ تقریباً کا لفظ دیں گے مورخہ فار ایگزامپل 27/12 یا 27 دسمبر 2020 بوقت تقریباً اتنے بجے بمقام۔ اب جائے وقوع جہاں پہ پیش آیا اس کی تفصیل لکھ دیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ اس لیے ضروری ہے یہ تفصیل لکھنا تاکہ اس بات کا تعین بھی ہو سکے کہ یہ معاملہ یا یہ کیس کون سے تھانے کے حدود میں آتا ہے یا کس کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ واقعے کی تفصیل لکھیں گے، جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیل لکھیں۔ اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے، کوئی مضروب ہوا ہے یا کوئی مدعی کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے بارے میں بھی تفصیلات لکھ دیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ واقعے کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں بیان کریں۔ اس کے بعد جو بھی وقوع پیش آئے جب آپ نے یہ بیان کر دیا تو اگر اس کے کوئی گواہان موجود ہے جو کہ وقوع کے وقت موجود تھے تو ان کی تفصیل بھی آپ اس میں ڈال دیں، ان کے نام کا اندراج کروا دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ملزمان کے طور پہ تو ان کے نام بھی لکھ دیں، یا اگر نامعلوم ہے تو وہ بھی آپ اس میں درج کروا دیں۔ یہ ساری تفصیلات درج کروانے کے بعد پھر نیچے آپ اپنے دستخط وغیرہ کر کے اور اپنے نام، شناختی کارڈ نمبر اور آپ کا پورا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، تاکہ اگر
पुलिस वालों को आपसे उस सिलसिले में मज़ीद कोई रब्ता करना हो या मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या उनकी कोई क्यूरीज़ हो तो वो आपसे रब्ता कर सकें। ये एप्लीकेशन इस तरीके से तैयार करके आपने थाने में रिसीव करवा लेनी है। अगर थाने वाले उसको रिसीविंग करके आपको नहीं देते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बज़रिए डाक, TCS वगैरह या जो भी आपके इलाके की जो भी लोकल कोरियर कंपनी है आप उसके ज़रिए वो थाने में डिस्पैच करते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।